ایک جنگل میں خرگوش اور اس کا بچہ جا رہے تھے۔ گھر بہت دور تھا، دونوں بہت بھوکے تھے۔ خرگوش کے بچے کو تو بھوک زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں سورج مکھی کے پھولوں کی چند ٹہنیاں نظر آئیں۔ خرگوش کے بچے نے سوچا ان کو کھا کر ہی گزارا کیا جائے۔ اس نے جلدی جلدی ٹہنیاں کھانی شروع کر۔ خرگوش کی ماں نے بچے سے کہا، اتنا زیادہ مت کھاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، مگر وہ نہ مانا اور اچھلتا کودتا آگے بڑھا تو اسے گاجریں نظر آئیں۔ واہ کیا مزیدار چیز ہے، بچے نے اپنے پیٹ کو اپنے پنجے سے دباتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بہت جگہ باقی ہے اور جلدی سے گاجریں نکال کر کھانا شروع کر دیں۔ ایک چوہا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ راستے بھر کیا کرتا رہا ہے، جو چیز اس کے سامنے آتی ساری کی ساری کھا جاتا۔ اب خرگوش کا بچہ یہ سوچنے لگا کہ یہ سبزیاں ایک ساتھ پھر مجھے ملیں یا نہ ملیں، کیوں نہ ساری سبزیاں کھا جاؤں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر بند گوبھی پر پڑی۔ اس نے اتنا کھا لیا تھا کہ اب پیٹ میں گنجائش باقی نہ تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کھانے سے ہاتھ نہ روکا اور بند گوبھی بھی کھانا شروع کر دی۔ کھاتے کھاتے اسے پیاس لگی، قریب ہی ایک چڑیا بیٹھی۔ اس نے چڑیا سے کہا، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، جہاں پانی ہو مجھے لے چلو۔ چڑیا نے کہا، تم میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں تالاب پر لے جاتی ہوں۔ خرگوش کے بچے کو بہت پیاس لگ رہی تھی، اس نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، بس پھر کیا تھا، اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے ایک قدم بھی چلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتفاق سے اس چوہے کا گھر بھی اسی درخت کے نیچے تھا۔ چوہے نے جو رونے کی آواز سنی تو باہر نکل آیا اور خرگوش سے کہنے لگا، بھائی خرگوش تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خرگوش نے روتے ہوئے کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، تم میری امی کو بلا لاؤ۔ چوہا بولا، ٹھیک ہے مگر تم نہیں رو، میں ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ خرگوش کی ماں نے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھی تو جلدی سے پالک کے کھیت میں گئی اور پالک کے پتے توڑے اور اپنے بچے کو کھلائے تاکہ اس کا کھانا ہضم ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش کا بچہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کی مزاج پرسی کے لیے گلہری، چوہا، چڑیا بھی آ گئے تھے۔ دیکھا بچوں، جو بچے اپنے والدین یا بڑوں کا کہنا نہیں مانتے وہ کتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور اب تو خرگوش کے بچے نے بھی اپنے پیٹو بننے سے توبہ کر لی تھی۔